کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی علمی اور تہذیبی ترقی کہاں سے شروع ہوئی؟ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اسلامی سنہری دور کی ایک ایسی کہانی کی طرف جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کو بدل کر رکھ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 7ویں صدی میں، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نیا پیغام دیا۔ اسلام کی روشنی نے جزیرہ عرب میں نہ صرف روحانیت کی بلکہ ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ خلفائے راشدین نے اس سلطنت کو پھیلایا اور نئے علوم کے دروازے کھولے۔ پھر آیا عباسی خلافت کا دور، جس نے بغداد کو دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بنا دیا۔ یہاں وہ درخت اگے جنہوں نے علم کی روشنی پوری دنیا تک پھیلائی۔ بغداد میں بیت الحکمت نے وہ کام کیا جو آج کے سائنسی ادارے کر رہے ہیں۔ یہ دور تاریخ کے عظیم ترین مفکرین کا تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی بنیاد رکھی، ابن سینا نے طب میں انقلاب برپا کیا اور الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد ڈالی۔ ان کا علم آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ان علماء نے وہ جرأت کی جو آج کے دور کے سائنسداں اور مفکرین کے لیے مشکل راہ ثابت ہوئی۔ لیکن اسلامی سنہری دور صرف علم میں نہیں بلکہ فنون ادب اور انجینئرنگ میں بھی بے مثال تھا۔ مسلم سائنسدانوں نے دنیا کو نئی فلکیات، جدید طب اور ریاضی کی حیرت انگیز دنیا سے روشناس کرایا۔ ان کی اختراعات نے آج کی دنیا کی بنیاد رکھی۔ اسلامی سنہری دور نے ہمیں یہ سکھایا کہ علم اور صبر کی طاقت سے دنیا بدل سکتی ہے۔ اس دور میں جو رہنمائی ہمیں ملی وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم ان اقدار کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہم اپنی قوم اور دنیا کو بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ بھی اس علم کے سنہری دور کا حصہ بن سکتے ہیں۔